بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، ایک سوال جو اکثر دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور شاید آج آپ کے دل میں بھی ہو، کیا درود شریف سے بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی لطیف، بہت ہی نورانی اور بے حد سادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف کے بے شمار روحانی انوارات، ثمرات اور اثرات ہیں۔ یہ دل کی صفائی کے لیے مجرب، روح کی پاکیزگی کے لیے نایاب اور دماغ کی ٹھنڈک کے لیے بہترین عمل ہے۔ درود پاک جب کسی کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو اس کے وجود میں نور اترتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں بصیرت آ جاتی ہے اور دل کے آئینے پر سے پردے اٹھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں انسان اشیاء کی حقیقت کو ان کے ظاہر سے ہٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے وہ راز نظر آنے لگتے ہیں جو عام آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ولایت کی پہلی جھلک ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستوں میں سب سے قریب ترین راستہ درود شریف ہے، اور بغیر درود اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کے اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم بات ہے۔ سامعین کرام، ولایت کیا ہے؟ ولایت کسی مدرسے کی ڈگری نہیں، ولایت کسی دارالعلوم کا کورس نہیں، ولایت دل کا وہ جذبہ ہے جو اللہ کی قربت کے نور سے بھرا ہوتا ہے۔ ابو جہل اور چند کفار ایک جگہ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک سائل آیا اور ان سے کہا، اللہ کے نام پر کچھ عطا فرمائیں۔ وہ کفار ہنسے اور کہا، حرم میں چلے جاؤ، وہاں علی بیٹھا ہے، وہ بڑا سخی ہے۔ یہ سن کر سائل مولائے کائنات حضرت علی کے پاس چلا گیا۔ آپ کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا، مگر نظر باطن نے سب جان لیا کہ اس کو بھیجا گیا ہے مذاق اڑانے کے لیے۔ حضرت علی نے 3 بار درود پڑھا اور اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا، ہتھیلی بند کر لو اور جا کر انہی لوگوں کے سامنے کھولو۔ جب وہ واپس پہنچا اور ہتھیلی کھولی تو وہ مٹی سونے کے دینار میں بدل چکی تھی۔ یہ ہے درود شریف کی ولایت بری تاثیر، یہ ہے حضور کی محبت کا فیض جو ولی بناتا ہے۔ دوستو، ولایت کئی اقسام کی ہوتی ہے، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت صفاتی، ولایت ذاتی۔ کوئی پیاسے کو پانی پلا دے صرف اللہ کے لیے، کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے صرف اللہ کے لیے، کوئی کسی مظلوم کے لیے بول اٹھے اللہ کے لیے، یہ سب ولی ہیں۔ ولایت صغریٰ والے جو اللہ کے پیارے ہیں، لیکن ایک ولایت ایسی بھی ہے جو خاموشی سے ملتی ہے، نہ چرچا نہ ظاہری کمالات، بس اندر نور ہی نور۔ یہ ولایت ذاتی ہے جو مخصوص بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نہ نبوت محنت سے ملتی ہے، نہ ولایت کوشش سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت ملی تو کیا کر رہے تھے؟ ایک شعلہ لینے جا رہے تھے، مگر نبوت مل گئی۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح ولایت بھی بعض اوقات بنا محنت کے عطا ہوتی ہے، مگر بعض اوقات ولایت انسان کے نصیب میں تو ہوتی ہے، مگر اس کے لیے ایک وسیلہ درکار ہوتا ہے، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ کبھی ایک دعا، کبھی ایک اشک، اور بہت دفعہ درود شریف۔ درود شریف اس ولایت کی کنجی ہے جو بند نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی درود شریف کی کثرت انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ باتیں جان لیتا ہے جو لکھی نہیں ہوتی، وہ دل پڑھ لیتا ہے جو زبان پر آئے بغیر بولتے ہیں، وہ خواب دیکھتا ہے جو بیداری میں سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو درود شریف کے کچھ مخصوص الفاظ، کچھ مخصوص درود ولایت کے لیے زیادہ مؤثر ہیں، جیسے درود خضری، درود تاج، درود تنجینہ اور درود ابراہیمی۔ ان میں سے درود خضری وہ درود ہے
جسے بعض اہل کشف نے ولایت کو قفل کھولنے والی چابی کہا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اگر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور آپ ولایت کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو درود خضری کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا شروع کیجیے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل چیز فیض کا طلبگار ہونا ہے، اصل چیز دل کی صفائی ہے، اصل چیز محبت ہے، کیونکہ ولایت کا راستہ علم سے نہیں عشق سے نکلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ عشق عطا فرمائے جو حضور کے ذکر سے دل کو جلا دے، اور وہ درود عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کے محبوبوں کی صف میں لے آئے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک حقیقت اور بھی کھلتی ہے کہ بعض وقت اللہ تعالی بندے کو ولایت کی کنجی تھما تو دیتا ہے، مگر اسے مکمل خزانے تک پہنچنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ محبت والوں کا راستہ ہمیشہ نرم نہیں ہوتا، یہ روتے روتے، ہنستے ہنستے، کٹتے کٹاتے طے ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ درود شریف کا عامل بنتے بنتے بندہ غموں کی وادی سے گزرتا ہے، لیکن وہ غم دراصل تزکیہ ہوتے ہیں، روح کی جھاڑ پونچھ، باطن کی صفائی، تاکہ وہ دل اس نور کا ظرف بن سکے جو صرف خاص بندوں کے اندر ہی ڈالا جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دل جب تک تڑپے گا نہیں اس وقت تک معرفت کی کھڑکیاں نہیں کھلتی۔ اسی لیے درود شریف پڑھنے والے پر کبھی تنہائی طاری ہوتی ہے، کبھی وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، وہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خاموشی بولتی ہے، اور وہ نور جو اس کے سینے سے اٹھتا ہے وہ اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ وہ بندہ آہستہ آہستہ اللہ کے رازوں کا آمین بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کی نیتوں کی خبر ہونے لگتی ہے، اسے غیر محسوس طور پر ایسا علم دیا جاتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نفل عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ بخاری میں ہے۔ یہ ہے قرب ولایت کی معراج۔ اب آئیں ہم بات کرتے ہیں کون سا درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اس میں اصل چیز درود کا لفظی وزن نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود کا وہی ایک لفظ جسے بندہ خشوع کے ساتھ دل کی آنکھوں سے پڑھے وہ 1000 درودوں پر باری ہوتا ہے، جو صرف زبان سے ادا ہو، لیکن چند مخصوص درود ان کی تاثیر اہل اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ درود خضری، یہ درود نورانی صفات کو پیدا کرتا ہے۔ بہت سے مشائخ نے اسے اسرار ولایت کا درود قرار دیا ہے۔ درود تاج، یہ درود باطن کی عظمت عطا کرتا ہے اور نظر کی پاکیزگی کو جلا دیتا ہے۔ درود تنجینا مصائب، بندشیں اور روحانی رکاوٹیں ہٹانے میں بہت مؤثر ہے۔ کئی اولیاء نے فرمایا کہ یہ قفل تقدیر کو کھول دیتا ہے۔ درود ابراہیمی، یہ درود محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے کامل اور متوازن انداز ہے، جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور ہر مومن کے لیے لازمی ہے۔ اگر آپ ولایت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت 100 بار درود خضری پڑھیں، ظہر کے بعد 300 بار درود تاج پڑھیں، مغرب کے بعد 313 بار درود تنجینا پڑھیں، عشاء کے بعد 500 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر کوئی اس میں زیادہ وقت نکال سکتا ہے تو روزانہ کم سے کم 1000 بار درود خضری اپنے معمول میں ضرور شامل کرے۔ اور آخر میں میرے بھائیوں، دل کی بات عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں، ولایت کوئی مقصد نہیں ہوتی، ولایت ایک راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی طرف، قرب کی طرف، محبت کی طرف اگر آپ کا دل درود شریف میں لگنے لگا ہے، اگر آپ کو خلوت پسند آنے لگی ہے، اگر آپ کی آنکھوں سے بے سبب آنسو بہنے لگے ہیں، تو سمجھ لیں کہ رب نے آپ کو بلا لیا ہے، آپ سفر ولایت پر نکل چکے ہیں، اب واپس نہ مٹیے گا۔ درود شریف وہ سیڑھی ہے جو آسمان قرب تک جاتی ہے، بس آپ قدم قدم چڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص ولایت سے بہرہ مند فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔